محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے بابا روشن خان۔ بابے نے بڑا زور لایا لیکن سامنے زور نظر نہیں آیا۔ ایک دفعہ نعرہ تکبیر بلند کرو، نعرہ تکبیر۔ ادھے بندے بولے نے، پچھلے بھی بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ دوڑے سامنے خطاب واسطے تشریف لے آ رہے ہیں منڈی بہت دین قدر شریف تو تشریف لے آئے ہوئے ساڑھے مہمان مناظر اسلام، داعی توحید و سنت، مقرر شیریں بیان، واعظ خوش الحان جناب علامہ اشتیاق الرحمان حیدری صاحب تھوڑے سامنے جلوہ افروز نے، لیکن ہر بندے نے اپنے کان دیاں کھڑکیاں کھول کے توجہ دے نال انہاں دی معروضات نو سننا ہے، اور سنن تو بعد اللہ سانو عمل دی بھی توفیق دے وے۔ ایک شعر انہاں دی نظر میں کرساں، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ہم ستمگروں کی نظر میں نظر ملا کے جیے، دنیا میں کچھ دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ آپ کے سامنے خطاب شروع کرتے ہیں جناب مناظر اسلام مولانا اشتیاق الرحمان حیدری صاحب۔ نحمدک یا من هو اللہ الاحد الصمد الوتر، الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، الذی هدانا إلى سواء الطريق، نشهد أن لا وتجبر ذي الجلال، وحده بتكبير وتنوير وتوضيح وتفريد وتوحيد بالجمال، لا شريك له ولا نظير له، ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا نزيل له، ونشهد أن سيدنا
وسندنا وإمامنا وهادينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص اور موحد علماء کرام اور عوام الناس، اج دا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان دے نال معنون ہے، اور اسی پروگرام دا کچھ تھوڑا جہا حصہ میں بھی اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال، اس دی مہربانی دے نال بڑھنے دا شرف حاصل کر رہا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر تک اس پروگرام نو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس دی ہر گھڑی اللہ تعالیٰ دی رحمت نال شامل حال ہوئے. جتنے بھی علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ ربانی صاحب اور دیگر علماء کرام جڑے دور دراز تو سفر کر کے اج دے اس پروگرام دی رونق بنے نے، اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالی نے اسلام نو ایک مکمل ضابطہ حیات بنایا ہے. انسان دی پیدائش تو لے کے انسان دی وفات تک ادھے اندر سیاست بھی آ گئی ہے، معاشرت بھی آ گئی ہے، انسان دی زندگی دی چال چلن بھی آ گئی ہے، حتیٰ کہ انسان دا اٹھنا بیٹھنا، سونا، کھانا پینا، رشتہ داری دے حقوق نبھانا، رشتہ داراں دے نال تعلق قائم کرنا، ازدواجی سلسلے نو چلانا، زندگی دا ہر شعبہ، زندگی دا ہر حصہ اللہ نے اسلام دے اندر مسلمانہ نو عطا کر دیتا. اور پھر اس دی تکمیل اللہ تعالی نے میرے اور تواڈے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے اتے مکمل کی. اور اس انداز دے اندر اللہ نے تکمیل فرمائی کہ آپ دے اس دنیا نو چھوڑن تو بعد ہن نہ کسی دین دی ضرورت ہے، نہ کسی نبی دی ضرورت ہے، نہ کسی رسول دی ضرورت ہے، نہ کوئی کسی نئی شریعت دی ضرورت ہے. جس وقت اسلام نو اللہ نے مکمل کر دیتا اور اس کی تکمیل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس انداز دے اندر اعلان فرما دیتا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اج دے دن میں اللہ نے تواڈے اتے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے، اور دوسرے نمبر دے اتے میں دین اسلام علی نعمت نو تواڈے واسطے پسند فرمایا۔ جس وقت دین اسلام مکمل ہو چکیا، اس دین دی تکمیل ہو چکی ہے، ہن اس دین نو اسی تلاش کرنا ہے، اپنی زندگیاں دے اندر لے آنا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی جاہل ہے یا عوام الناس ہے، ہر ایک نے اپنی زندگی دے اندر اسلام نو لاگو کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوئے گا؟ آخر اس دنیا دے اندر فتنے عام ہو چکے نے، جہالت عام ہو چکی ہے، جتھے کوئی اٹ پٹو تھلے نواں فتنہ، نواں فرقہ، نواں جماعت، نواں دھڑا، نویں گروہ نکل رہے نے۔ اسلام دا اصل حلیہ اور اسلام دی اصل صورت اور اسلام دا وہ اصل نشان، وہ وجود جس نو پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے اندر چھوڑ کے گئے نے، وہ وجود سانو کتھوں ملے گا؟ او دے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب انداز دے اندر سمجھانے ہوئے فرمایا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میری امت آلیو دھوڑے اندر میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا، اگر تسی انہاں نو مضبوطی دے نال تھام کے رکھیا، چاہے میں دنیا دے اندر رواں یا نہ رواں، چاہے دنیا دے اندر میری زندگی روے یا نہ روے، میرا وجود اس دنیا اور کائنات دے اندر باقی روے یا نہ روے، لیکن میرے جانے تو بعد تسی اگر گمراہی تو بچنا چاہتے ہو، خالص اسلام کو تلاش کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا اس وقت دوڑے واسطے ضروری ہے تمسکتم بہما، انہاں دو چیزاں نو مضبوطی دے نال تھام لو، کدی بھی انہاں نو اپنے وجود تو جدا نہ کرے آئے، کسی بھی حالت دے اندر نہ کوئی مولوی دونوں گمراہ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر دونوں گمراہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ملا دونوں گمراہ کر سکتے ہیں۔ اگر خالص اسلام دی ضرورت ہے تو پھر کتاب اللہ و سنتی، نمبر ایک اللہ دی کتاب قرآن دے پیچھے چل جاؤ، نمبر دو میری سنت مصطفیٰ دے پیچھے چل جاؤ۔ جدو کتاب اللہ دے پیچھے چلو گے پھر بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تے کتاب اللہ دے نال سنت دی تشریح لے کے چلو گے کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور سنت جیڑی ہے یہ کس چیز دا نام ہے؟ اج دی اس محفل دی وسادت نال سانو سمجھنا چاہیے۔ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت نام ہے اس چیز دا، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر حرکت، ہر ادا جس نو اللہ دے پاک پیغمبر نے کیتا اور وہ دیتے ہمیشہ اختیار کیتی ہے، اور آپ نے مرتے دم تک اپنے زندگی دے آخری ایام تک کسی طرح وہ دیتے عمل پیرا ہو گئے رہے، اور پھر آپ دے مننے والے صحابہ کرام نے اسی نقش قدم دے اتے چلتے ہویا آپ دے اس عمل نو لاگو کیتا، اس چیز دا نام سنت۔ ہن اگر دیکھا جائے اس ترازو دے ذریعے ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرے نمبر دے اتے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے جتنے صحابہ انہوں نے جس راستے دے اتے چل کے دکھایا اور اس راستے دے اتے کار بند رہے نے، اس تو علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی راستہ تلاش کرے گا، چاہے وہ کل دے ناتے تلاش کرے، تیجے دے ناتے تلاش کرے، 40ویں دے ناتے تلاش کرے، میلاد النبی دے ناتے تلاش کرے، جس انداز دے اندر بھی اسلام دے اندر کوئی نیا راستہ تلاش کیتا جائے گا، وہ کدی بھی میرے پیارے پیغمبر دی سنت دے اندر نہیں آ سکتا جدو تک کہ میرے نبی دے صحابہ دا عمل دوتے مہر نہ پڑتا۔ اور اگر صحابہ کرام دا عمل اتھے موجود نہ ہوئے تو پھر وہ چیز سنت نہیں بن سکتی، وہ کی بنتی ہے؟ بولو شاباش، وہ استادوں کو سنتے ہو قاری مظہر حسین صاحب کے ہو، کی بن دے؟ بدعت بن دی ہے، اور
بدعتی دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ بھی سنو کہ اللہ دے رسول نے اس بندے دے متعلق کی فیصلہ کیا۔ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی بندہ چاہے وہ تھوڑی نظرہ دے اندر کتنا بڑا عالمی کیوں نہ ہوئے، تھوڑی نظرہ دے اندر بے شک کتنا بڑا رہنمائی کیوں نہ ہوئے، کتنا بڑا پیر اپنے آپ کو اخوان آنا کیوں نہ ہوئے، اگر من احدث فی امرنا ھذا کوئی ایسا کام اس نے اپنے کولوں اپنی منمانی دے ذریعے اپنے دلوں اپنے کولوں بنا کے اسلام دا حصہ پیش کر رہا ہوئے جدے اتے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ آپ دے صحابہ دے عمل علی مہر موجود نہ ہوئے، اللہ دے رسول فرما دینے ما لیس منہ فہو رد، وہ کدی بھی میرے ولو نہ سمجھے آئے وہ مردود ہوئے گی، وہ لانتی کم تے بنے گا، چاہے جتنا سونا کم ہی کیوں نہ ہوئے، جتنا نیکی علا کم ہی کیوں نہ ہوئے، لوگاں دی نظرہ دے اندر کتنے ثواب علا کم ہی کیوں نہ ہوئے، کہ اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت تے صحابہ دے عمل علی مہر موجود نہ ہوئے تو مردود تے لانتی عمل ہوندہ ہے۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اگر زندگی دے اندر اپنے آپ نو گمراہی تو بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ نو ضلالت تے غوایت تو بچانا چاہتے ہو، تواڈے واسطے ضروری ہے کتاب اللہ و سنتی، پہلے نمبر دے اتے اللہ دی کتاب دے پیچھے چل جاؤ، یعنی قرآن دے پیچھے چل جاؤ، جیڑا مسئلہ قرآن دے وچوں مل جاوے فبیا، چاہے عقیدے دا مسئلہ ہوئے یا عمل دا مسئلہ ہوئے، چاہے سیاست دا مسئلہ ہوئے یا ریاست دا مسئلہ ہوئے یا معاشرت دا مسئلہ ہوئے، تے جڑا کتاب اللہ دی کتاب جو مل جاوے اتھے بس کر جاؤ، کہ اگر پیارے پیغمبر دی سنت جو تلاش کر دیاں وہ دی مطابقت اللہ دے پاک قرآن دے نال ہو جاوے وہ دے پیچھے چل جاؤ۔ ہاں اگر ایک پاسے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان لوگ بیان کر رہے ہوں، دوسرے پاسے اللہ دے قرآن دی بات ہوئے، ایماندار بندے نو اللہ دا پاک قرآن حکم دے رہے، اتھے قرآن نو چھوڑ کے کدی بھی روایت نہیں جانا۔ یہ ذرا سن لو، اللہ دے قرآن دا بھی یہی فیصلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پہلے نمبر تے فرمایا ہے ایمان علیہو تھوڑے واسطے ضروری ہو چکے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پہلے نمبر دے اتے اللہ دی فرما برداری کرو، دوسرے نمبر دے اتے رسول دی فرما برداری کرو، تیسرے نمبر دے اتے جڑے رسول دی راہ دے اتے چل کے او دے اتے استخراج کرنے والے انہاں دی راہ دے اتے چلو۔ جی اگر کوئی معاملہ ایہو جہا پیش آ جاوے، کوئی ایسا جماعت یا ایسا فرقہ آ جاوے یا کوئی ایسا گروہ آ جاوے جیڑا کوئی ایہو جہا مسئلہ بیان کر رہے ہوئے جس نو نہ تساں پہلے سنیا ہوئے نہ تواڈے پیو دادیاں نے سنیا ہوئے، اودے واسطے میں اللہ دے پاک پیغمبر دی ضمانت ہے کہ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پہلے نمبر دے اوتے میری کتاب قرآن، دوسرے نمبر دے اوتے میری سنت۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر دوڑے اندر جھگڑے پہ جان، چاہے دوڑے لوگ مارو ماری ہو جان، قتلوں دی تدبیرہ ہونیاں شروع ہو جان، لیکن اگر فیصل بنانا ہے اپنے درمیان تو پہلے نمبر دوتے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ،
حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر کرتے ہیں فرماندے نے تفسیر ابن کثیر دے اندر نقل کیتا گیا فرمایا فردوہ الاللہ اے فی کتاب اللہ جس وقت کسی بھی مسئلے دے اندر اختلاف پیدا ہو جاوے وہ حل کرنا ہے تے اللہ دی کتاب کرو کرنا ہے جی اگر کتاب جو نہ ملے تے پھر پیارے پیغمبر دی والرسول اے سنت الرسول نبی دی سنت الجگہ اتھو تلاش کرے جس کم دا ثبوت اللہ دے رسول دی سنت اور اللہ دے قرآن دے وچ نہ ہوئے وہ چیز کی بڑھ جاتی ہے بدعت لوگ آتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تراغیاں پڑھوائیاں تو بھی بدعت پڑھی وہ سنت نہ ہے صرف اللہ دے رسول نے وہ کم کر کے دکھایا اور صحابہ نے محفوظ فرمایا صحابہ دا کیتا ہویا عمل بھی ساڑھے واسطے سنت بنا جڑا بندہ صحابہ دے عمل نو بدعت آکے وہ دے اپنے ایمان دے اندر شک ذرا سنو کہ نبی علیہ السلام دے صحابی نے ایک پاسے سنت ہے اور دوسرے نمبر دے ہوتے ایک پاسے انہوں نے اپنی منمانی ہے مشکات دی حدیث ہے اور بڑی عام زد عام ہے لوگاں دی زبان ہوتے چلتی ہے متبع حضرات بیان بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کرام دی زندگی دے اندر جدو انہوں نے اللہ دے رسول دی سنت نو چھوڑ کے اپنی منمانی کے مطابق کوشش کی تھی عمل بھی انہوں دا نیک آئی نیت بھی نیک آئی ثواب دے ارادے نالو عمل کر رہے ہیں لیکن وہ دے اندر پیارے پیغمبر دی سنت دا وجود نہیں اللہ نے اس عمل نو بھی مردود قرار دیتا اور اللہ دے پیارے پیغمبر نے اسی مقام دے ہوتے انہوں نے فرما دیتا فمن رغب عن سنتی فلیس منی کہ جڑا میری سنت تو اعراض کرے گا وہ ساڑھے بچو نہیں ہو سکتا اور فیصلہ آپ کرنا ہے ایک پاسے اللہ دا قرآن بھی سبق دیندہ ہے کہ جڑی گل کتاب اللہ چو بار ہوئے جڑی گل سنت رسول اللہ چو بار ہوئے جڑا کم صحابہ دے عمل چو بار ہوئے اس نو اپنانے آلا اس نو ثواب دی نیت کرنے آلا اسلام دا حصہ سمجھنے آلا وہ بدعتی بڑھتا ہے کدی بھی پیارے پیغمبر دا محب نہیں بڑھ سکتا تو پھر ذرا صحابہ دی زندگیاں دے حالات دیکھو کس طرح انہوں نے اگر پیارے پیغمبر دے راستے تو تھوڑا جیا صرف اپنی منمانی دے مطابق چلنے دی کوشش کیتی ہے کہ پیارے پیغمبر زندہ موجود ہیں آپ نے فوراً انہوں نے سمجھا دیتا کہ میرے صحابیوں میرے راستے نو چھوڑ کے اور کسے پاسے جانے دی اجازت ہے وہی تو اتھو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دے نبی دے صحابہ کدی بھی پیارے پیغمبر دی شریعت اور آپ دے راستے دے اندر بغاوت نہیں کر سکتے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما دی خدمت دے اندر ترے قسم دے صحابی حاضر ہوئے علماء جاندے نے مشکات دی روایت ہے آکے پوچھتے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے معمولات زندگی کی نے یعنی آپ دا سونا کیویں تے اٹھنا پڑھنا کیویں آپ دی راتاں دی عبادت کیویں تے دن دی عبادتاں کیویں دیاں جس وقت ساریاں گلاں پوچھن لگ پے تے امہات المومنین جواب دیندیاں کہ اللہ دے پاک پیغمبر تے کدی کدی دن نو روزے رکھ دینے تے کدی کدی افطار وقت گزار دیندے ہوندے آپ دی حالت ہے کہ رات نو کچھ حصہ آرام کر دینے کچھ حصہ عبادتاں دے اندر گزار دیندے تیسرے نمبر دے ہوتے آپ دی معاشرت دی حالت ہے آپ دے گھر دی حالت ہے کہ اپنی 11 بیویاں دے حقوق بھی پورے کر دین جس وقت وہ سنتے نے سننے تو بعد وہ آتے نے کہ ساڑیاں عبادتاں تے چہمانہ دارد انہاں دا کی مقام ہوئے انہاں دی کی اہمیت ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے تے اللہ فرما چکے نے یغفرانک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اللہ دے پاک پیغمبر دے اگلے پچھلے گناہ ساریاں خطاواں اللہ نے معاف کر دیا نے لیکن آپ چاہے زندگی دے اندر نیکیاں کرتے رہ جانتے ہو درجات دی بلندی ہوندی ہے لیکن اسی تے گناہگار لوگ آپ دی شان نہیں پہنچ سکتے ذرا خیال کرے آئے انہاں دی نیت بھی
ثواب دیے وہ کم بھی ثواب دا کر رہے نے ارادے بھی ثواب دے نے کوئی انہاں دی گناہگاری دا ارادہ نہیں لیکن صرف پیغمبر دے طریقے تو ہٹ کے کر رہے ہیں اللہ دے رسول دی سنت نو چھوڑ کے کر رہے ہیں آپ نے انہاں دے اس عمل نو برداشت نہیں کیتا تے جی اگر اج دے دور دے اندر میرے تے تواڈے مولوی تے پیر تے خطیب اگر پیارے پیغمبر دے راستے نو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنا کے اپنی خواہشات پرستی دے پیچھے چل کے اللہ دے پاک پیغمبر دی شریعت دے ڈاکو بن جان اللہ دے پاک پیغمبر دی شریعت دا مذاق اڑا رہے ہو پھر سمجھو کہ انہاں دا بھی تعلق اللہ دے پاک پیغمبر دی شریعت دے نال کوئی نہیں نہ او دا ثبوت قرآن دے اندر نہ او دا ثبوت پیغمبر دی زبان دے اندر نہ او دا ثبوت پیغمبر دے صحابہ دے عمل دے اندر پھر یاد رکھیا ہے او کم بدعت تے گمراہی تے بن سکدا ہے او فتنہ تے ضلالت بن سکدا ہے کدی اسلام اور ایمان نہیں بن سکدا اس واسطے ایک صحابی آتا ہے جس وقت اس نے سنے آدھے اللیل میری حالت ہے کہ میں ساری رات جاگ دیا رہ جانا ہے کہ ساری رات میں آرام نہیں کرنا میں ساری رات نمازہ پڑھ دیا رہ جانا ساری رات سجدے دے اندر گزار دینی ہے ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر گزار دینی ہے دوسرا آتا ہے کہ میری حالتیں ہونی ہے میں قسم چاہ کے آخریا واللہ لا افعلن قضا میں اللہ دی قسم چاہ کے آخریا میں کم کرتے رہ جانا ہے یعنی کہ میں سارا دن روزے دے اندر گزار دینا ہے ولا افطر میں افطار نہیں کرنا یعنی ساری زندگی روزے رکھ دے رہ جانا افطار نہیں کرنا تیسرا بنیاد ہے کہ میں اپنی ساری زندگی گواریا گزار دینی ہے اتزوج النکاح میں عورتاں دے نال نکاح نہیں کرنے ساری زندگی انجے گزار دینی اللہ دی عبادت دے اندر اے ترے قسم دے تہیے ترے قسم دیاں نیتاں کر کے اے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی نے جا رہے ہیں جدوں اللہ دے رسول واپس آندے نے آ کے پوچھدے نے کہ کوئی میرے پیچھے معاملہ تے نہیں کوئی بنیا امہات المومنین جواب دے دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر ترے قسم دے بندے آئے یہو جہیاں قسمہ چاہ کے چلے گئے نے اللہ دے رسول نے فرمایا رکو انہاں میرے واپس لے کے آؤ ذرا میں پوچھا تے صحیح کہ وہ دعوے کر کے گئے نے اللہ دے رسول نے فرمایا تساں اے کم کر کے گئے ہو اے دعوے کر کے گئے ہو اے نیتا اپنیاں بیان کر کے گئے ہو مینوں پتہ چل چکا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ انی لاخشاکم واتقاکم اے میرے صحابیوں ٹھیک ہے تھوڑی نیت ثواب دی آئی تھوڑی نیت ارادہ تے آئی اللہ دی عبادت کرنی ہے تھوڑی نیت تے گناہگاری دی کوئی نہیں لیکن یاد رکھیا ہے میں اللہ دی قسم چاہ کے آکریا جدے قبضے قدرت دے اندر میں محمد مصطفیٰ دی جانے میں دوڑے تو زیادہ اللہ دا ڈر بھی رکھنی آنا میرے دل دے اندر اللہ دا تقوی بھی دوڑے سے تو زیادہ موجود ہے لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں دن نو روزے بھی رکھدا افطار بھی کدی کدی کرتا رہ جانا میں راتاں نو نمازاں بھی پڑھدا تے آرام بھی کرتا رہ جانا میری حالت یہ ہے کہ میں اپنی شادی بھی کیتی ہے گھر والے دے معاملات بھی میں نبھاتا رہ جانا لیکن یاد رکھے فمن رغب عن سنتی فلیس منی جڑا بندہ میری سنت تو اعراض کرے گا چاہے وہ بے شک میرا صحابی کیوں نہ ہوئے فلیس منی وہ ساڑھے بچوں کدی بھی نہیں ہو سکتی فلیس منی ساڑھے جو نہیں یعنی اہل اسلام دے بچوں کدی بھی نہیں ہو سکتا ہمیشہ وہ گمراہ تے ہوئے گا ہمیشہ وہ ضلالت تے اتے تے چل رہے ہوئے گا کدی بھی ایمانداری اور اسلام والے راستے تے نہیں چل سکتا اور پھر اے نہیں یہ تو دیہاتی لوگ نے جنہوں اس چیز کی اہمیت دا پتہ نہیں جنہ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر دے قریب رہ کے آپ دے نزدیک رہ کے اسلام نو سکھیا انہاں دی زندگیاں دی اگر مثال ویکھی جائے کہ انہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دی چھوٹی تو چھوٹی سنت ایک اتنی سنت کے جس نو لوگ اہمیت بھی نہیں دیندے حتیٰ کہ اس نو اپنے دائرے دے اندر بھی نام سمجھ دے لیکن صحابہ نے پیارے پیغمبر دی اس سنت نو بھی محفوظ کیتا اور مقام دیتا حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ باب الاعتصام مشکات کے اندر روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر نے
ایران دے بادشاہ کسرا بھیجے اور وہ دے خلاف جہاد واسطے گئے نے نال حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے جس وقت جاندے نے تے پہلے نمبر دے اتے دے نال مذاکرات واسطے وہ پیشکش کر دے کہ میرے سامنے آ جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی دسترخوان لگ چکے ہیں کھانے تیار ہو چکے ہیں نعرہ تکبیر حضرت علامہ احمد سعید خان ملتانی حضرت علامہ خان کلیم اللہ خان ملتانی حضرت علامہ احمد عبد الرحمان صاحب نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ علامہ ابن علامہ خان کلیم اللہ خان ملتانی حافظ عبد الرحمان صاحب اشرف گولا علامہ ابن علامہ خان کلیم اللہ خان ملتانی علامہ احمد سعید خان ملتانی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تمام حضرات بیٹھ جاؤ جتھے جتھے جگہ ملتی ہے تو جڑی گل شروع کیتی سی خدا اختتام مختصر لفظہ دے اندر کرنا چاہنا کہ جس چیز دا ثبوت اللہ دے پاک پیغمبر اور صحابہ تو نہ ہوئے اور اسلام دے اندر اس دا ذکر نہ ہوئے پھر اس کو اپنی طرف پڑھا کے کرنا ہو کی پڑھتا ہے بدعت صحابی رسول لقمہ اپنے ہتھاں چوں گر گیا کھاندیاں پیا بڑے بڑے بادشاہ موجود نے نال والے صحابی حضرت عامر کو نہیں مارتے نے کہ تھلے جھک کے چاڑنے دی ضرورت کوئی نہیں حقیق سمجھن گے حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے نے اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء کیا میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو نہ بے وقوفہ دی وجہ تو چھوڑ دیواں ایک قطن بے شک انہاں دے درجات اپنی جگہ تے ہون گے انہاں دی کلچر اور معاشرہ اپنی جگہ تے ہوئے گا لیکن میں پیارے پیغمبر دی زبان چو سنیا جس بندے دی ہتھا دے وچوں لقمہ زمین تے گر جاوے اور وہ صاف کر کے اس کو کھا لے ہو سکتا اللہ نے وہ دے اندر ہی برکت ہے اس واسطے صحابہ رسول نے ہر موقع دوتے اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت دا حیا کیتا ہے اور ہر میدان دے اندر سنت دے اتے عمل پیرا ہو کے بکھایا اللہ سانو بھی سنت دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ بدعات دا رد کرنے دی اور بدعات تو بائیکاٹ کرنے دی توفیق نصیب فرمائے تواڈے سامنے انتہائی مختصر وقت واسطے تشریف لے آندے نے اس مسجد دے خطیب اور مرکزی شاذ التوحید و سنہ ضلع جہلم دے صدر حضرت مولانا قاری مظہر حسین صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرتے نے تشریف لے آتے نے قاری محمد مظہر حسین صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين انعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم سب تو پہلے جناب خان قاری کلیم اللہ خان صاحب ساڑھے وچ موجود نو اور انہاں دی تے آمن اس موقع تے ساڑھے واسطے بہت خوشی دا مقام ہے اور میں تہ دل تو انہاں دا مشکور ہاں اور اللہ رب العزت اگے دعا کردا کہ انہاں دی صحت اور انہاں دا عمل اور انہاں دے علم چو مزید برکتاں پائے اور دیڑے ساتھی جماعتی ساتھی دور دراز تو آئے انہاں دا بھی میں بے حد مشکور ہاں کہ انہاں حالات دے وچوں حکومت بھی خلاف ہے جی اور کرونے والی بیماریاں بھی ڈرایا ہوا ہے لیکن اس دے باوجود تمام ساتھی دور دراز تو جڑے آئے میں سب دا مشکور ہاں اللہ انہاں دا ہونا بھی قبول کرے اور میں یہ مزید عرض کرنا کہ جڑے یہ ساڑھے پروگرام ہوندے توحیدیاں دے انہاں دی بہت زیادہ مخالفت ہوندی ہے اندرونی مخالفت اندرونی جلن
اور مختلف قسم دے او کام کردے نہیں دے درخواست دے چھڑی ادھے لوگاں ڈاک لیا میں اپنے توحیدیاں جماعتیاں واسطے سب تو پہلا تے اے آنا کہ اپنے اختلاف ختم کر اپنے اندر اختلاف نہ آن دے ہو اور توحید آڑے مسئلے نو اس ویلے تک تقویت نہیں مل سکتی جتنے تک تواڈے اندر اتفاق اور اتحاد نہ ہوئے اور اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر کئی بار آکھیا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ کس بات دے ہوتا ہے کہ مسئلہ توحید دے ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واسطے تمام اپنیاں خرابیاں ختم کر کے تمام اپنے اندرونی خلش ختم کر کے مسئلہ توحید واسطے اکٹھے ہو سو دے کہ نو آن لگے تیرے حسن ہاتھ کھڑے کرنے کہ جدن بھی مسئلہ توحید واسطے خصوصاً حضرت علامہ قاری کریم اللہ خان صاحب نو اگر ضرورت ہوئے جس قسم دی جان دی ضرورت ہوئے مال دی ضرورت ہوئے اس مسئلے واسطے میں ذاتی توقع نہ پیادا کہ ذات واسطے توحید و سنت واسطے اگر ملتان رہ کے بھی ساتھ مارن تے تسی جانے واسطے تیار ہو اور منڈی ساتھ مارن تے تسی جانے واسطے تیار ہو اور کھیوے والے سگر پر ساتھ مارن تے تسی جانے واسطے تیار ہو کیونکہ مسئلہ توحید واسطے اس تحصیل دیاں لوگاں انتہائی قربانی دیتی ہے جماعت جدن دی شروع ہوئی ہے جی انبیاء کرام تو لے کے آج تک قربانیاں ہی قربانیاں ہیں قربانیاں تو بغیر جماعت اور مذہب چل سکتا نہیں ہے قربانی دینی پوندی ہے ہر قسم دی اور آج اس فتن دور دے اندر ہر بندہ اپنے مذہب واسطے قربانی دے رہا ہے اور نہیں دے رہا تو یہ توحیدی قربانی نہیں دے رہا اور توحیدی جڑے اپنے آپ نال اپنے توحیدی بھائیاں نال لڑائی جھگڑے دے اندر پہ آئے میں التماس کرساں کہ قرآن آدھے کہ اپنے اختلافات نو کے کرو ختم کر دے اور مسئلہ توحید نو کے کرو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور اس طرح اس نو مضبوطی نال پکڑیو کہ کوئی بندہ اس جھنڈے نو تواڈے ہاتھاں چ کھو نہ سکے جس جھنڈے دے اوتے لکھیا ہوئے لا الہ الا اللہ اور انہی الفاظ نال میں بات نو ختم کرنا میں غیر مناسب سمجھنا کہ علماء کرام موجود ہون اور میرے جہاں بندہ ایتھے تقریر کر رہا ہوئے میں نعرہ تکبیر